آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے والد کو زبردستی ٹینکوں کے بہانے بلایا گیا. ٹینک ابرام یو ایس نے جو بنایا تھا واز فورسنگ پاکستان ٹو بائی. وہ پاکستان کو فورس کر رہے تھے یہ ٹینک خریدا جائے. اور جنرل میجر محمود درانی غیر معمولی طور پر جنرل ضیاء کو ٹینک کے مظاہرے میں شرکت کے لیے زور دیتے رہے. دیکھیں ان کا ایک تعلق رہا کہ ہی واز ملٹری سیکرٹری ٹو کیا کہتے ہیں ملٹری اٹیچی ٹو واشنگٹن. اور جب آپ ملٹری اٹیچی رہتے ہیں نا واشنگٹن میں تو آپ کی وہاں کی پینٹاگون کے ساتھ اور وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا قریبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اور اس حوالے سے بھی شاید ان کو بھی یہ کہا گیا ہو کہ ہی شوڈ کنونس مائی فادر اور کنونس دی آرمی ٹو بائی دیز ٹینکس، جو کہ بعد میں پتہ لگا تھا ایکسرسائزز کے بعد کہ اٹ واز اے یوز لیس ٹینک تھا. تو ایک جو بات میں بتانا بھول گیا ہوں کہ ان سے جب بات ہوئی نا بعد میں ہمارے ایک اے ڈی سی ہوتے تھے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، ابھی بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا یار کہ اس کی اتنی دفعہ کالیں آ رہی تھیں کہ میرے والد نے ایک دن کہا کہ اس کو کیا تکلیف ہے، یہ کیوں اتنا بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کہ ٹینکوں کی ایکسرسائز دیکھنے جائیں اور ملتان کا چکر لگائیں. آپ ہی کے مطابق اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل حمید گل نے بھی ضیاء اللہ کو کسی بھی قسم کا سفر خاص طور پہ جہاز میں جانے سے منع کیا تھا. کیا خدشات تھے ان کے؟ جنرل حمید گل واز ڈی جی آئی ایس آئی جب یہ کسانیہ ہوتا ہے. کسانیہ ہوتا تھا. اب ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک سوال اگر آپ سوالوں کی جواب دینا پسند کریں گے؟ نہیں، میں تو سوال پوچھتا ہوں نا، مطلب قوم سے پوچھتا ہوں. اتنے عرصے سے آپ یہ سوالات کر رہے ہیں، کوئی جواب جو آپ کو مل رہے ہیں ہم سے شیئر کرتے ہیں. جواب ملتا ہے کہ ہاتھ ہلکا رکھو، ڈونٹ ٹاک ٹو مچ. یہاں تک کہ ایک ہمارے یہاں ہوتے تھے مسٹر بی کہتے تھے ان کو، ہی واز دی ہیڈ آف سی آئی اے لوکنگ آفٹر بائیڈن یا ایسے کوئی ان کا نام تھا، آئی ڈونٹ ریمبر ناؤ. تو ایک دفعہ میرا بھائی اور انوار صاحب اور ان دنوں میں بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور ہم نے شروع کر دیا وہ لو گیس پہ کہ یہ فلانی جگہ سے آئی ہے، یو شوڈ انکوائر اباؤٹ اٹ وغیرہ وغیرہ. تو اس نے بڑا ڈائریکٹلی، انوار صاحب تھے اور میرے خیال میں ہارون اختر دونوں گئے تھے ملنے کے لیے، تو اس نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کو کہا کہ ٹیل یور بردر دیٹ اف ہی وانٹس ٹو پرسو اے پولیٹیکل کیریئر دیٹ ہی شوڈ اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ دس. مطلب اس حد تک یعنی کہ بات ہوئی تھی. اور یہ بڑا ایک اہم موڑ ہے، ایک اہم جوڑ ہے، ایک اہم ایویڈنس ہے جو کہ ریکارڈ کیا گیا. اور ایک شخص تھا جس کا نام تھا اکرم اوان، آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں. اور میرے ساتھ وہ کچھ عرصہ جب پولیٹیکلی ہم لوگ اپوزیشن میں تھے اور جلسے جلوس ہو رہے تھے 1996 اور 7 کے دوران، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو ہم لوگ کئی دفعہ پکڑ کے جیل ہمیں ڈالا گیا. تو جیل میں بھی یہ اس وقت میرے ساتھ ہی تھا، اور ملاقات بھی. کس جرم میں تھا یہ جیل میں؟ وہی میں آپ اس جرم پہ میں آنا چاہتا ہوں نا. یہ پکڑا گیا اسپیوناج کے جرم میں کہ ہی واز ٹرائنگ ٹو گیو ایئر فورس میں تھا، پائلٹ آفیسر تھا یا ونگ کمانڈر تھا، فلائٹ لیفٹنٹ تھا، مجھے نہیں پتا. یہ پی اے ایف کی انفارمیشن جو ہے نا وہ موساد کو اور را کو دیتا تھا. کس جیل میں تھے آپ اکٹھے؟ اڈیالہ. مطلب سرسری سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ پکڑا گیا. حادثہ ہوتا ہے 17 اگست 1988 کو. اچھا، یہ پکڑا گیا. اس کی ریلیشن یہ تھی کہ 1984 85 86 میں، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ، جب اسرائیل نے کوشش کی انڈیا کے ساتھ مل کر کوہٹا پہ حملہ کرنے کی، جو بات سب کو معلوم ہے. ہی واز ٹرائنگ ٹو سپلائی دی انفارمیشن ٹو موساد، ٹو اسرائیل، اور ارادہ یہ تھا کہ یہ ان کو گائیڈ کر کے لائے گا. نقشے بعد میں پکڑے گئے تھے وہ کوہٹا پہ جب حملہ ہونا تھا، لیکن یہ بچ گیا اس میں سے. پھر بعد میں پکڑا گیا. ان دنوں میں بارڈر ہمارا سیل نہیں تھا، مطلب پاکستان انڈیا کا، تو یہ کسی ایک بارڈر سے جو واگا کے ساتھ آگے تھا تو وہاں سے آ رہا تھا، تو یہ آئی ایس آئی والوں نے اس کو اٹھا لیا. اس کو لے جا کر انہوں نے مئی 1988 میں بند کر دیا سیف ہاؤس میں.
تقریباً کوئی 5-7 دن بعد حادثے کے جب وہ سیف ہاؤس میں اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں کمرے میں، جو کہ ہی از ٹوٹلی کٹ آف فرام دی ورلڈ، تو ایک وی سی آر لگائی جاتی ہے جو کہ جنازے کی وی سی آر. تو اس نے جب دیکھا نا تو اس میں نام ہے کہ جی جنرل ضیاء الحق شہید ہوئے، جنرل اختر عبد الرحمٰن ہوئے، جنرل افضال ہوئے. جب لیفٹنٹ جنرل جتنے تھے ان کا نام آنے کے بعد انہوں نے کہا جی میجر جنرل غلام حسن عوان. تو اس نے ایک دم پھوٹ پھوٹ کے چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا. کیوں؟ کہ ہی واز دی اڈاپٹیڈ سن آف جنرل حسین عوان. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آج بھی اگر ان کو سامنے لایا جائے تو بہت سی معلومات سامنے آ سکتی ہیں. ایک تو اکرم عوان نے جو دفعہ 164 کا بیان دیا آج بھی موجود ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں آرکائیوز میں. میرا خیال ہے اگر اس کو سنا جائے تو بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. کوئی ٹرافی بھی غالباً ملی؟ ہاں، وہ جیسے مونیومنٹس دیتے ہیں نا، جب ٹینک کا ہوگا یا کسی اور چیز کا ہوگا تو کہا جاتا ہے یعنی کہ کچھ ظہیر زیدی صاحب نے کچھ اور انفارمیشن ملی کہ وہ جو نرو گیس استعمال ہوئی کاکپٹ کے اندر، کاکپٹ میں کیوں وہ نرو گیس استعمال ہوئی کہ وہ ایسی نرو گیس تھی جس سے کہ آپ کو مفلوج کر دیا جاتا ہے. اور جو کہا گیا نا کہ جہاز اوپر گیا نیچے آیا پھر اوپر گیا پھر نیچے آیا پھر اوپر گیا پھر گرا، تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ نرو گیس ایسی تھی کہ جس طرح کے جھٹکے لگتے ہیں اس سے، اور ان جھٹکوں کی وجہ سے وہ جہاز جو تھا وہ اوپر نیچے جا رہا تھا. اور وہ نرو گیس رکھی اور ٹرافیز کو رکھا ہوا تھا کاکپٹ کے اندر. وجہ جب ان کو دیا گیا نا، عموماً تو تحفے رکھے جاتے ہیں پیچھے جہاز کے جہاں آموں کی پیٹیاں بھی پڑی تھیں، لیکن ان کو اوپر رکھا گیا تھا کاکپٹ میں. اب کیا اس وقت رکھا جب دروازہ ٹھیک ہو رہا تھا اور لوگ اندر باہر جا رہے تھے، یا بعد میں جب سارا سامان آیا اس وقت اوپر لے کر گئے، یہ اس کا علم نہیں. اجاز، کیا جنرل ضیاء 17 اگست کی شام کو بھاولپور سے واپسی پر کچھ اہم فیصلے لینے جا رہے تھے؟ ان فیصلوں کی نوعیت کیا تھی اور کون کون سی اہم شخصیات جنرل ضیاء کے ممکنہ فیصلوں سے آگاہ تھیں، اور یہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ میرے والد کی ایک بات تھی کہ وہ کبھی گھر میں کسی سے کبھی کچھ سرکاری بات نہیں کرتے تھے، نہ میری والدہ سے نہ بچوں سے. پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہی میں آپ وہی بات کروں نا. ایک تو ان کے کسی نہ کسی فوجی کو اعتماد میں لیا ہوگا انہوں نے. دوسرا جسے انہوں نے اعتماد میں لیا جس کے وہ بڑے قریب تھے وہ تھے ڈاکٹر بشارت الہی جو میرے ماموں تھے. آپ کو یہ کب پتہ لگا؟ آفٹر دی ڈیتھ؟ ہاں لازمی بات ہے، مجھے اچھا، پہلے تو پتہ ہی نہیں لگا. آفٹر دی ڈیتھ آپ کو پتہ لگا کہ ڈاکٹر بشارت الہی کے ذریعے کہ 26 اگست کو غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگران وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہو گیا تھا، اور 17 کی شام کو اسی حوالے سے کوئی میٹنگ لینی تھی، کوئی حلف ہونا تھا، اور مرزا اسلم بے کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنانا تھا، جنرل افضل کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنانا تھا. یہ ساری باتیں پھر ڈاکٹر بشارت الہی نے آپ کو بتائیں. مجھے بتائیں. اجاز، مجھے آپ بتانا پسند کریں گے کہ ضیاء الحق جس طیارے میں پرواز کر رہے تھے اس کے دروازے میں کوئی خرابی بھی تھی، اور جسے درست کرنے کے لیے لوگ کچھ جہاز میں بھی گئے تھے؟ یہ بھی آپ کا ایک انٹرویو ہے جو آپ نے 16 اگست 2021 کو دیا. کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انکوائری کے اندر آئی تھی. اس میں 2 ایئر فورس کے اب دیکھیں، جب ہم انکوائری کی بات کر رہے ہیں تو 3 کمیشن بنتے ہیں: بندیال کمیشن، شجاعت کمیشن اینڈ شفیع رحمان کمیشن. ہاں، کسی ایک کمیشن سے نے بھی آپ کو طلب کیا؟ مجھے کیا جسٹس شفیع رحمان کمیشن میں. ٹھیک. باقی کسی نے کوئی بات نہیں. یہ انفارمیشن آپ کے پاس کہاں سے آئی کہ جہاز کا دروازہ خراب تھا؟ یہی تو بڑی مطلب یہی تو اہم بات ہے ساری. مطلب دس از دی کرکس آف دی کور اپ. دیکھیے، 2 ایئر فورس کے افسر تھے جو تعینات تھے جہاز کی انویسٹیگیشن کرنے کے. ایک تھے ایئر کوموڈور ظہیر زیدی اور ایک تھے ایئر کوموڈور عباس مرزا. اب دونوں میں سے سینئر میرے خیال میں عباس مرزا صاحب تھے. ہی اسٹل لائیو. ظہیر زیدی ہیز ڈائڈ سم ٹائم.
Zahir Zaidi was the first Air Force officer to get to the site of the crash. उसने क्या किया कि पहला काम उसने ये किया कि उसने जाकर वहाँ से जनाब चीज़ें उठाई, मैंगो के उठाई, जहाज़ के जो टुकड़े थे वो उठाए, कुछ उसको मिला जो कपड़ा वर्दी शर्दी सारे उठाए और वो उसको ले गया पिनस्टैक में. पिनस्टैक इज़ ए लेबॉर्ट्री. उस पिनस्टैक में उस वक्त के जो चेयरमैन थे वो उसके कोई बड़े करीबी अजीज़ थे. रातों रात उसने केमिकल एनालिसिस करवाया, केमिकल एनालिसिस करवा के उसने रिपोर्ट अपने पास रख ली और उस रिपोर्ट के अंदर, केमिकल एनालिसिस की जो रिपोर्ट है उसमें ये आया हो गया कि दिस वाज बेसिकली अ ब्लास्ट और समथिंग लाइक दैट.